السلام علیکم۔ مولانا حضرت انصاری کے بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل القرآن انسائٹ کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ اللہ کے نبی بازار کا سفر کر رہے ہیں، راستے میں ایک مقابلہ ہو رہا ہے کشتی کا، دنگل۔ ہم لوگوں کے یہاں پر بھی ہوتے ہیں نا دنگل، کشتی لڑی جاتی ہے، دنگل ہو رہا ہے۔ دنگل کا بڑا شوق تھا اس زمانے میں، دیکھنے لگے دنگل۔ اس میں ایک پہلوان تھا جس کا نام تھا رکانہ، اس کو کوئی نہیں ہرا پاتا تھا۔ جیسے آج کل بھی بہت بڑے بڑے وہ پیدا ہو گئے نا، وہ خلی ولی کا تو ہم نہیں جانتے، ان سے بھی بڑے بڑے پڑے ہوئے ہیں، گھوسے اسے مکے مارتے۔ تو اس زمانے میں ایک بہت بڑا پہلوان تھا جس کا نام تھا رکانہ، وہ ہارتا ہی نہیں تھا کبھی۔ تو اس کا مقابلہ چل رہا تھا اور وہ سب کو اٹھا اٹھا کے پٹکتا جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی ایسی دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس نے جو دیکھا محمد ابن عبداللہ، تو اس نے چیلنج کر دیا۔ اس نے ایسی کہا ہے محمد ادھر آؤ، آؤ تم بھی آ جاؤ، تمہیں بڑا بھروسہ ہے نا تمہارے اللہ پر، تو آؤ نا لڑ لو۔ آپ نے کہا رکانہ میں لڑنے نہیں آیا، میں دیکھنے آیا ہوں کہ یہ دنگل کیا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے سب لوگوں کے سامنے چیخ کر کہا، آئے محمد اگر تم مجھے اٹھا کر پٹک دو، اگر تم مجھے ہرا دو تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ جب کہا کہ آ جاؤ لڑ لو، تو آپ نے کہا نہیں میں لڑنے نہیں آیا۔ جب یہ کہا کہ اگر تم مجھے شکست دے دو گے، مجھے ہرا دو گے تو میں اسلام قبول کر لوں گا، تو آپ چلے گئے۔ اسلام کا معاملہ آیا تو آپ چلے گئے۔ چلو تیرے جیسے پہلوان کی ضرورت بھی ہے دین کو۔ آپ آگے بڑھ گئے، یہ کتنی بڑی بہادری تھی۔ اور کوئی مولانا جرجیز کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ دے کہ تم خلی کے مقابلے میں آ جاؤ، تو میں تو جاؤں گا ہی نہیں۔ کوئی ہے، کوئی مقابلہ ہے؟ اللہ کے رسول چلے گئے، ہاتھ ملایا، شروع ہو گیا معاملہ۔ دیکھو رکانہ اپنی بات سے پلٹنا نہیں۔ ارے زبان ہوتی ہے مرد کی، دے دی دے دی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ تو دبلا پتلا آدمی ایک جھٹکے میں گرا دوں گا۔ اس کو کیا معلوم کہ جہاں یہ جاتا ہے رب کی رحمت بھی اس کے ساتھ جاتی ہے، رب کی مدد بھی اس کے ساتھ جاتی ہے۔ آپ نے ہاتھ ملایا اور کشتی شروع۔ آپ نے دعا پڑھی، بسم اللہ توکلت علی اللہ ربی و ربک اللہ۔ زاد المعاد میں پڑھی، علامہ ابن قیم نے یہ نقل کیا، یہ دعا ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اور اسی پر مجھے بھروسہ ہے، ربی و ربک اللہ، جو میرا اور تیرا دونوں کا رب ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے کشتی شروع کر دی، اور آنن فانن میں یک بیگ آپ نے اس کو ایسا پچھاڑا کہ وہ چاروں خانے چت پڑا ہے۔ دنگ رہ گئے لوگ، ہیں پتلا دبلا انسان اتنے بڑے پہلوان کو۔ رکانہ اڑتا اور کہتا ہے میرے ساتھ چیٹنگ ہو گئی ہے۔ محمد نے ایسے موقع پر مجھے داؤں مارا جب میرا پیر پھسل گیا تھا۔ میں محمد کے داؤں سے نہیں گرا، اپنے پیر پھسلنے سے میں گر گیا۔ جو ریفری ہوتا ہے، جج جو ہوتا ہے، جو فیصلہ کرتا ہے کہ کون ہار گیا کون جیت گیا، اس نے کہا نہیں بھائی میں نے تو پیر پھسلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ محمد ابن عبداللہ فرماتے اللہ کے نبی، نہیں صاحب اگر اس کا پیر پھسل گیا تھا تو میں اس کو ایک موقع اور دیتا ہوں۔ آئے رکانہ، اگر تیرا پیر پھسل گیا اور میرے داؤں سے تو شکست نہیں کھایا تو دوبارہ تو لڑ لے۔ بہادر ہو تو ایسا، اتنے بڑے پہلوان سے کہہ رہا کہ تو دوبارہ لڑ لے۔ اس نے دوبارہ لڑنا شروع کیا اور آپ نے آنن فانن یکدم اس کو پھر شکست دے دی، اس کو گرا دیا۔ فیصلہ ہوتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ جیت گئے۔ رکانہ سے کہا گیا، اے رکانہ اپنی ہار شکست تسلیم کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں ہار تسلیم کرتا ہوں، لیکن حقیقت یہ کہ میں ہارا نہیں ہوں۔ کہا پھر کیا بات ہے؟ کہا میں کہوں گا تو تم غلط مانو گے۔ محمد ابن عبداللہ نے مجھے ایسے موقع پر داؤں مارا کہ میری آنکھ چھپک گئی تھی اور اچانک مجھے کچھ دکھ نہیں رہا تھا۔ جیسی میری آنکھ چھپکی اور انہوں نے مجھے جو ہے داؤں مار دیا اور میں دیکھ نہیں پایا۔ ویسے آپ کی مرضی۔ جج نے کہا نہیں، یہ کشتی تو محمد ابن عبداللہ جیت گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے رکانہ اگر تیری آنکھ چھپک گئی تھی اور میرا داؤں اس وقت تیرے اوپر چلا
تو ٹھیک ہے اس کشتی کو بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں, تو تیسری بار لڑ لے, تیسری بار بھی ہم کشتی لڑ لیتے ہیں, لیکن یہ ہماری اور تمہارے درمیان آخری ہوگی. اس کے بعد آنکھ تمہاری چھپکے یا میری, پیر تمہارا پھسلے یا میرا, اس کو آخری مانا جائے گا اور یہی ہار جیت کا فیصلہ ہوگا. کہا ٹھیک ہے. تیسری بار بھی کشتی ہوئی اور آنن فانن اللہ کے نبی نے زیادہ وقت نہیں لگایا اور رکانہ کو اٹھا کر پٹک دیا. رکانہ بھرے عام مجمع میں تسلیم کرتا, اب میں ہار گیا ہوں. ایوارڈ کے مستحق محمد ابن عبداللہ ہیں. ایوارڈ لایا جا رہا ہے. اس زمانے میں جو ٹرافی دی جاتی تھی جیتنے والے کو, چیمپئن کی, ڈسٹرکٹ چیمپئن کی, وہ ٹرافی بڑی اہمیت رکھتی تھی. وہ ٹرافی محمد ابن عبداللہ کو دی جا رہی ہے, لیجئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اے رکانہ, تم نے لوگوں کے درمیان یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر تم مجھے اٹھا کر پٹک دو گے تو میں اسلام قبول کر لوں گا. مجھے اس ٹرافی کی ضرورت نہیں ہے. بھرے مجمع میں تم کلمہ پڑھو, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. اے رکانہ, تمہارا کلمہ پڑھ لینا ہی میرے لیے سب سے بڑا ایوارڈ ہوگا. رکانہ مسکرا کر کہتا ہے, اے محمد, ٹرافی اٹھاؤ, چلتا بن. تو نے مجھے اتنا بڑا سچا کیسے سمجھ لیا تھا؟ ارے میں تو اب تک دھوکے ہی سے جیتتا آیا اور آج بھی دھوکے سے جیتنا چاہتا تھا, لیکن آپ کے آگے میری چلی نہیں ہے. میں پہلی مرتبہ آپ نے مجھے اٹھا کر شکست دی, پٹکا, اور میں نے کہا میرا پیر پھسل گیا تھا. قسم ہے مجھے اپنے لات و منات کی, میرا پیر نہیں پھسلا تھا, میں تو جھوٹ بولا تھا. اے محمد ابن عبداللہ, دوسری مرتبہ میری آنکھ چھپکی نہیں تھی, وہ بھی جھوٹ تھا, اور میں جانتا تھا کہ آپ تیسری بار لڑیں گے, لیکن تیسری بار میرے پاس کوئی بہانہ نہیں, کیونکہ آپ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ ہار و جیت کی آخری شکل ہوگی. میں تو ہمیشہ جھوٹ بولتا آیا. آئے محمد, ٹرافی لے اور چل, آج میری چیمپئن کا ایوارڈ تو نے لے لیا ہے, لے جاؤ, اگلی سال پھر دیکھیں گے. پھر ٹرافی محمد ابن عبداللہ کو دی گئی. اللہ کے رسول نے اس ٹرافی کو اپنے ہاتھ میں لیا, اور جیسے اس ٹرافی کو اپنے ہاتھ میں لیا فرمایا, لوگو رک جاؤ, میں لڑنے نہیں آیا تھا, کشتی لڑنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا. یہ الگ بات ہے کہ میں نے رکانہ کو شکست دی, اب جیتا ہوا میں مانا جا رہا ہوں, لیکن لوگوں میں لڑنے نہیں آیا تھا. رکانہ تو ماہر ہے لڑنے میں, رکانہ ہی کو ایوارڈ ملتا. اگر میں نہ لڑتا تو آج رکانہ ہی ایوارڈ لے کے جاتا. جب میری لڑنے کی نیت ہی نہیں تھی تو میں ایوارڈ کیوں لوں؟ اس ایوارڈ کا اصلی حقدار رکانہ ہے, میں نہیں ہوں. اے رکانہ, تم اسلام نہیں لاتے ہو مت لاؤ, تم دین قبول نہیں کرتے ہو مت کرو, لیکن یہ ایوارڈ میں نہیں لوں گا کیونکہ میری لڑنے کی نیت نہیں تھی, اور میں نہیں لڑتا تو یقیناً یہ ایوارڈ تم ہی جیتتے. اب یہ ایوارڈ میں تمہیں دے رہا ہوں. جیسے اللہ کے نبی اس کے قریب گئے اور اس کے ہاتھوں میں ایوارڈ دیا, لو. رکانہ اس ایوارڈ کا ہی بھوکا تھا, اس نے پکڑا, اور محمد ابن عبداللہ کو آج اتنے قریب سے دیکھا, ایوارڈ دے رہے ہیں, اتنا بڑا اعزاز, اتنا بڑا ایوارڈ جو بادشاہ کی طرف سے دیا جائے, وہ ایوارڈ محمد ابن عبداللہ مجھے دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھے اس ایوارڈ کی ضرورت نہیں, اس کے حقدار تم ہو. رکانہ اس ایوارڈ کو پکڑتا ہے اور نبی کے چہرے کو دیکھتا ہے. آج اس نے قریب سے نبی کے چہرے کو دیکھا, چہرہ دیکھ کر ہی آئیڈیا لگا لیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا ہے. محمد رسول اللہ کے چہرے کی چمک جس کو دیکھ کر کبھی جابر ابن سمورہ نے کہا تھا, اے محمد, کبھی میں آسمان پر چمکتے ہوئے چاند کو دیکھتا ہوں اور کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں, تو کعبے کی رب کی قسم مجھے ایسا لگتا ہے کہ چاند آسمان پہ جو چمک رہا ہے اس کو حسن اور نور ملا ہے تو وہ آپ کے چہرے سے ملا ہے. آسمان پہ چمکنے والا چاند بھی آپ کے چہرے کی روشنی کا حقدار ہے, وہ بھی آپ کے چہرے سے روشنی لے کر گیا ہے. اس چہرے کو دیکھ کر کبھی حسان ابن ثابت نے کہا تھا, وہ احسن من کا لم ترقت عینی واجمل من کا لم تلد النساء. آج محمد ابن عبداللہ آپ کو دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ احسن من کا لم ترقت عینی, میری آنکھوں نے آپ سے پہلے اتنا حسین چہرہ دیکھا ہی نہیں. وہ اجمل من کا لم تلد النساء, اور دنیا کی کسی عورت نے آپ سے خوبصورت بچہ پیدا کیا ہی نہیں ہے. آپ حسین ہیں, جمیل ہیں. اس چہرے کو بار بار دیکھتا ہے رکانہ, ایوارڈ پکڑتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد ایوارڈ اٹھا کر زمین پر پٹک دیتا ہے اور کہتا ہے محمد, مجھے اس ایوارڈ کی نہیں, اسی ایوارڈ کی ضرورت ہے جو آپ دنیا کو دیتے ہیں.
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कलमा पढ़ता है रुकाना और इस्लाम कबूल कर लेता है। माफ कीजिएगा मेरे भाइयों, अल्लामा इब्न क़य्यिम ने ज़ादुल मआद में लिखा है कि रुकाना इस्लाम ले आया, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा वो इस्लाम से मुतासिर हुआ है लेकिन इस्लाम उसने कबूल नहीं किया था। लेकिन मैंने जो हवाला आपको दिया है वो ज़ादुल मआद का दिया है इब्न क़य्यिम का, कि उन्होंने कलमा पढ़ लिया और इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अखलाक देखकर बहादुरी दिखाना मकसद था मुझे कि आप इतने बड़े पहलवान के सामने खड़े हो गए। ये उस बहादुर नबी की कौम है जो आज बुज़दिली का शिकार होती है और बहुत जल्दी मायूस हो जाती है, बहुत जल्दी मायूस हो जाती है। लेकिन देखिए मेरे भाइयों और गौर करो, बहादुर नबी कौन होंगे? बहादुर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बहादुर कि जब अकेले थे और लोग अबू तालिब के पास आए, कहने लगे अबू तालिब पानी हद से आगे चढ़ गया है, आपका भतीजा हमारे माबूदों को बहुत बुरा भला कहता है, अब आप अपने भतीजे को मेरे हवाले कीजिए, हम उसको मारेंगे, हम उसको कत्ल करेंगे। आपकी बात समझ में नहीं आ रही उसकी, हम लोग समझा रहे फिर भी नहीं मान रहा है। मोहम्मद कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी भी बात नहीं मान रहा, हमारी भी बात नहीं मान रहा है, अब जहां मिलेगा हम उसको मारेंगे, नहीं तो एक मौका और दे रहा हूं उसको समझा लो। अबू तालिब ने अपने भतीजे मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को बुलाया और कहा कि बेटे तुम्हारे बाप नहीं है, मैंने तुम्हें बेटे की तरह पाला है, अपने चचा पर इतना बोझ न डालो कि वो उठा न सके। आए मेरे भतीजे, तेरी पेशानी से तेरे सर से अगर खून का एक कतरा गिरेगा तो तेरा चचा अबू तालिब इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। आए मेरे भतीजे, आज ये काफिर लोग फिर आए थे और मुझसे कह रहे थे कि आखिरी मर्तबा समझा लो, और अगर नहीं मानता तो आप हट जाओ, जहां मिलेगा हम उसको मारेंगे। आए मेरे भतीजे, मान जाओ, मेरे ऊपर इतना बोझ न डालो कि मैं उसको बर्दाश्त न कर सकूं, छोड़ दो इनको इनके हाल पर। आपके साथ उस वक्त कोई नहीं था अबू बकर के अलावा और आपकी बीवी खदीजा के अलावा। जरा तसव्वुर कीजिए कि उस वक्त अबू तालिब ने क्या जो ये जुमला जब कहा तो अल्लाह के नबी की जबान से जो जुमला निकला उसको सुनो, जो आपकी बहादुरी पर दलालत करता है। आए चचा जान, आज के बाद मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनूंगा, आप अपने आप को मुझसे अलग करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन आप ये चाहते हैं कि मैं उस दावत को देना छोड़ दूं जो अल्लाह ने मेरे ऊपर फर्ज की है, जिसको पहुंचाना मुझ पर मेरी जिम्मेदारी है। रही इनकी बात, ये कहते हैं कि जहां मिलेगा तो मारेंगे, तो सुनिए मेरे चचा जान, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, ये काफिरीन मक्का 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर जाएं और सूरज को तोड़ कर लाएं और मेरे दाहिने हाथ पर लाकर रख दें, और 1,02,40,000 मील की ऊंचाई पर जाएं और चांद को तोड़ कर लाएं और मेरे बाएं हाथ पर लाकर रख दें। कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, ये काफिरों के लिए सूरज का उखाड़ लाना और चांद का तोड़ लाना आसान है, ये ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये आसान नहीं है कि मैं दीन की दावत छोड़ दूं। मैं इसके बावजूद दावत देता रहूंगा, आगे आपकी मर्जी, आप मेरी मदद करें या न करें, अल्लाह हमारा हामी और नासिर है। ये कहकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो दिए और आपकी आंखों में आंसू आ गए। जब अबू तालिब ने ये जुमले सुने, अपने भतीजे की हिम्मत सुनी और ये जुमले सुने और अपने भतीजे मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू देके तो फौरन सीने से लगाया और फरमाया कि मेरे बेटे, वो बेटा ही कहते थे, अरे मेरे बेटे जाओ, तुम अल्लाह के दीन की तरफ बुलाते हो, तौहीद की दावत देते हो, देते रहो, जब तक तुम्हारा चचा अबू तालिब जिंदा है देखता हूं किसकी मां ने किसको कितना दूध पिलाया है जो तेरी तरफ नजर उठाकर भी दे सके। मैं हत्तल वुसाअत इस्तिताअत के मुताबिक तेरी मदद करता रहूंगा। आए मेरे भतीजे जा, मैं तेरी आंख में आंसू नहीं देख सकता, आए मेरे बेटे तुम जाओ और दावते तौहीद दो। आपके ये जुमले, ये सूरज ले आए, चांद तोड़ लाए।